الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے کروڑوں احسان ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ ربیع النور شریف عطا فرمایا اور ہم قدم بقدم 12ویں تاریخ کے قریب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا شہر، کیا ملک، کیا بیرون ملک، ہر سمت جو 12ویں تاریخ قریب آ رہی ہے، عاشقان میلاد کی خوشیاں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سجاوٹیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، سبز پرچموں کی ہریالیاں مزید آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی چلی جا رہی ہے. یوں ہی مدنی چینل بھی الحمدللہ عز و جل 12ویں کی اس مبارک گھڑی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس گھڑی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ یہاں بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری ہے اور ہم آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کی کچھ جھلکیاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح پچھلے سلسلوں کا معمول رہا، آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے بیان سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنیں گے. صلو علی الحبیب مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا اکرم الخلق مالی من علو به یا اکرم الخلق مالی من علو به سواک عند حلول الحديث العمام مولاي
بك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلو. ہم نے پچھلے بیان میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی کچھ تجارتی قافلے سے متعلق بھی سنا. آج آگے کچھ یوں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 25 برس کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا. حضرت سیدتنا خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے کی ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. اب انہیں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا امانت دار شخص ہو جو ان کا مال تجارت لے جائے اور اسے فروخت کر کر آئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہیں خبر پہنچی. انہوں نے رابطہ کیا اور ملک کے شام تجارتی قافلہ اپنا تجارتی سامان لے جانے کی گزارش کی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امانت، دیانت اور جو کچھ آپ کے متعلق انہوں نے فضائل سنے تھے اسے دیکھتے ہوئے دگنا نفع رکھا تھا کہ جو ہو اس کا دگنا نفع آپ لیجئے گا مگر میرا سامان آپ لے جائیے. الغرض میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے. اس سفر میں حضرت سیدتنا خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک غلام بھی، معتمد غلام تھا، وہ قابل اعتماد تھا. اس نے ایک خدمت کے گھر سے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا. جب مشہور شہر شام کے بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی، نستورہ نام تھا اس کا. وہاں ٹھہرے. نستورہ، اب وہ جو نستورہ تھا، وہ جو غلام تھا حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، میسرہ شاید اس کا نام تھا.
اس کو وہ پہچانتا تھا. تو اس نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے ساتھ دیکھا تو پوچھا کہ اے میسرہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا مکے کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم ہے، اور ان کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور امین انہیں کہا جاتا ہے. امین و صادق سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مشہور ہوئے. اب وہ جو راہب تھا، اس سے پہلے بھی ایک راہب کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں. اب یہ جو راہب تھا اس نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کسی نے بھی آرام نہیں کیا. اس سے مجھے یقین کامل ہے کہ یہی نبی آخری زماں ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں. کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا، پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا. اے میسرہ تم کو نصیحت و وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. تو اب پہلے بھی میں اس سے متعلق بیان کر چکا ہوں، میرے مدینہ کے ناظرین کو اگر یاد ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی تورات، انجیل وغیرہ کتابوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی علامتیں، نشانیاں، یہاں تک کہ آپ کے شہر کی نشانیاں بیان کی گئیں. کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17-18 سے بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کے شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اسی طرح اس نے بھی یہ دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پہچان، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کے عالم تھے، لیکن چونکہ اعلان نبوت ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا یہ اظہار خیال پیش کر کے تسلی دے رہے تھے خود کو. الغرض میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بصرہ کے بازار میں بہت جلد مال فروخت کر دیا، مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف آیا تو دور سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قافلے کو جب دیکھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی. کیا دیکھتی ہیں کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر اور یہ نورانی اور ایک عرفانی منظر دیکھ کر ان کے دل میں ایک عقیدت، ایک محبت اور ایک جیسے تعلق سے قائم ہو گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. پھر جب کئی دنوں کے بعد جو غلام تھا آپ کا، اس سے تذکرہ کیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے یہ منظر دیکھا، کیا خوب منظر تھا. تو اس غلام نے کہا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا چلا آ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا. پھر اس نے وہ راہب والا جو گفتگو تھی وہ بھی ساری بیان کی. اب یہ ساری باتیں سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں مزید محبت، عقیدت نے جگہ بنی اس کی، یہاں تک کہ آپ کے دل میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہوئی. اب یہ بہت ہی مال و دولت تھا ان کے پاس، اور انتہائی شریف اور عزت مآب خاتون کہلاتی تھی یہ اس معاشرے کے اندر، اور ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے بڑے چرچے تھے، اور لوگ اس وجہ سے انہیں طاہرہ کہتے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. دور بڑا نازک تھا، وہ دور تھا بڑا نازک. اس نازک دور میں کسی کو پارسائی کا، طاہرہ کا، پاک دامنی کا لقب ملنا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہوتی تھی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہوتی، یعنی یہ عام بات نہیں تھی. یہ وہ دور جاہلیت تھا کہ مطلب عورتیں بہت زیادہ بے شرمی اور بے حیائی
کی طرف بہہ چلی تھی، اور ان حالات کے اندر اپنے اندر اتنی پارسائی، پاک دامنی اور اتنے معاشرے کے اندر اپنے مقام کو بنانا، اور یہ اس کے ڈنکے بجنا، اور یہ وہ لوگ جو بھائی بھائی کا دشمن تھا، کوئی اخلاقیات نہیں تھے، ایسے دور میں ان کا ان القابات سے یاد رکھنا، ان کی اس قدر عفت اور عظمت کا چرچا ہونا، یہ بتاتا ہے کہ ایک تحریر اپنی جگہ پر ہے، قلم اپنی جگہ چلے، واقعات اپنی جگہ ہوئے، لیکن خود اس خاتون کے اندر کس قدر بلندی اور کس قدر مقام ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہونا جو طے تھا، کیوں نہ ہو۔ ان کی عمر شریف 40 برس کی تھی جب یہ سارے ان کے جو رغبت ہوئی ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شادی کی۔ 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان کا شادی کا ذہن نہیں تھا، 40 سال کی عمر میں شادی نہیں کرنی، ان کا یہی ذہن تھا۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے فضائل دیکھے، پھر وہ جو مہسرہ تھا اس نے جو اتنی ساری باتیں بتائیں، خود انہوں نے جو کچھ منظر دیکھا، جو تجارتی قافلے کے ساتھ وہی سب دیکھا، اور بہت کچھ ایسی چیزیں تھی جنہوں نے ان کے اندر بہت زیادہ عقیدت اور محبت پیدا کر دی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ الغرض صورت بنی، پیغام گیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جو خاندان اور رشتہ دار وغیرہ تھے، انہوں نے بھی اس رشتے کو منظور کیا، اور آخر کار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا، اور آپ ام المومنین بن گئی۔ سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو خود وجہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی، وہ یہ تھی کہ آپ نے خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ وہ کیا خوبیاں تھیں، وہ کیا تھے، تو ان کے اپنے لفظ کچھ اس طرح کتابوں میں لکھے ہیں کہ میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ یا میں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں، بات جہاں چلی ہے تو آگے کچھ اس طرح کا تذکرہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں، ان میں جو اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہیں کئی باتیں، ان میں کئی روایت وہ جو ہماری ام المومنین سے روایت کی گئی ہے۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی اس میں ارشادات ملتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، دیگر ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بھی ارشادات ملتے ہیں۔ یہ ایک اتنی عمدہ بات ہے، ایک یہ محبت کی اور عشق کی بات بتاتا چلوں، اور میرے اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں بڑی وہ مدنی پھول ہیں کہ انسان کا اپنے گھر میں کردار کا بہتر ہونا نا، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات، یعنی انسان کا جو بہترین اخلاق ہونا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی اگر ہم اس خطبے کو دیکھیں جو خطبہ نکاح کے وقت ابو طالب نے پڑھا، جو آپ کے چچا تھے، تو اس میں اس پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ خطبہ جو سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے پڑھا گیا، ورقہ بن نوفل نے پڑھا، تو ان خطبے کے اندر دیکھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام تھا، آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کا جو کردار تھا، اس کو یعنی نہ صرف مکے کے لوگ جانتے تھے، امین صادق کا میں نے پہلے کہا، بلکہ اس کو آپ کے جو خاندان کے افراد تھے، فیملی ممبر جسے کہتے ہیں، کلوز ریلیشن شپ جس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جانتے تھے ان کے مقام مرتبے کو۔ ابھی اعلان نبوت تو نہیں نہ ہوا، وہ تو ایک ایٹیکیٹ، ایک مینرز، ایک کریکٹر تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک کردار تھا، ایک لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو، اور ایک شرم و ایک حیا،
اور یہ ساری چیزیں تھی، اور ایک ایسے ماحول میں تھی جن میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ نہیں تھے کہ یہ کہ یہاں سے مل رہا ہے یا یہاں سے مل رہا ہے یا یہاں سے مل رہا ہے، ایسا انوائرمنٹ کریٹ تھا نہیں، کوئی انوائرمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر. تو بڑے مطلب کہ عجیب و غریب عجیب قسم کے لوگ تھے. اس کا تذکرہ ہی الگ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن لوگوں میں اپنے حیات مبارکہ کے یہ سال گزارے. ان میں رہ کر ان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو مکے کے شہر والے تھے، پھر ساتھ جو سفر ہوا تجارتی سفر، انہوں نے جو واقعات بیان کیے، ساتھ ہی خاندان کے جو افراد تھے، بنو ہاشم جو افراد تھے اور دیگر جو لوگ تھے وہ، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ساتھ رہنے والے جو تھے بہت قریبی ساتھی، ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے. چند افراد تھے جو اعلان نبوت سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بہت اچھے اٹیچ تھے، اٹیچمنٹ ان کی بہت اچھی تھی، تعلق بہت اچھا تھا. ان میں ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ان کے حوالے سے دیکھ لیں. پھر گھر کے اندر جائیں تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایتیں آتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایتیں آتی ہیں، دیگر ام المومنین سے جو روایتیں آتی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور تو ان سے جو روایتیں آتی ہیں، یہ سب اگر ہم غور کریں نا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہر جگہ پر بے مثل تھا، بے مثل کردار تھا. یعنی اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں کردار بنانا بڑا مشکل ہے. اب آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے مدی چلے کے ناظرین بھی غور کریں. اب آپ مطلب کہ میرے بارے میں اپنے کچھ خیالات رکھتے ہوں گے، میں آپ کے بارے میں اپنے کچھ خیالات رکھوں گا، لیکن آپ کے اور میرے بارے میں اچھے اور درست خیالات میرے خاندان والے میرے فیملی ممبر رکھتے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان سے ملنا جلنا رہا ہے، انہوں نے ہمارا بچپن دیکھا ہے، ہماری جوانیاں دیکھی ہیں، ہمارا آنا جانا دیکھا ہے، ماحول سے پہلے ماحول کے بعد کا سارا معاملہ دیکھا ہے. پھر چلے خاندان والوں میں چلو اتنا زیادہ ملنا جلنا اب اتنا رہا نہ ہو، گھر کے اندر آنا جانا، کیا آپ سے ہم سے ہمارے والدین مطمئن ہوں یا ہم سے ہمارے اور بھائی بہن مطمئن ہوں، یا جو شادی شدہ ہیں ان سے ان کے بچے ان کے بچوں کی امی یہ مطمئن ہوں. اس کے متعلق اگر بندہ غور کرے نا تو اس سے بہت زیادہ اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ گھر کے اندر اپنے کردار کو اسٹیبلش کرنا، مینٹین رکھنا اور اپنے گھر کے اندر اپنے کردار کی سند پا لینا، یہ بڑی کمال درجے کی بات ہوتی ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کردار و سیرت کے متعلق اگر ہم حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان دیکھیں جو آپ کے غلام تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان دیکھیں جو آپ کے غلام تھے، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیان دیکھیں جو آپ کی زیر سایہ پرورش میں تھے. اسی طرح آپ کے جو دیگر عزیز و اقارب رشتہ دار تھے ان کے متعلق ان کے اگر ہم بیان سنیں تو پتہ چلے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کردار. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو آپ کے انتہائی قریبی تعلق تھا، آپ کا سفر ساتھ تھا، کئی مقام پر آنا جانا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کی ساری باتیں میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ ان کے اگر بیان ہم سنیں تو پتہ چلے. اس طرح پھر ہم ام المومنین کے اگر ہم بیانات سنیں تو پتہ چلے، تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک معاشرتی طور پر ان کا جو اپنا ایک کردار ان کا جو سامنے آیا کہ جب مکے والوں میں کسی قسم کے کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا، جیسے کعبے کی تعمیر ہوئی، تعمیر ہو گئی، سارے سرداروں نے مل کر تعمیر کی، قبائل نے مل کر تعمیر کی، تعمیر ہو گئی، اب پتہ چلا کہ جناب اب حجر اسود نصب کرنا، اب اس میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی، یہ ان کا انداز تھا. دوبارہ جنگ چھڑ گئی، اب جنگ کیا کرنا، اب جنگ ہو گئی، اب یہ جنگ کس بات پر، حجر اسود بولا ہمارا سردار نصب کرے گا، وہ بولے کہ حجر اسود ہمارے سردار سے نصب کریں گے. اب جناب اس پہ جنگ چھڑ گئی. کسی نے کہا بھائی اتنا اچھا کام کیا، مقدس کام کیا، کعبے کی تعمیر کی ہے، کیوں مطلب کہ خالی حجر اسود کے لیے لڑتے ہو بھائی، کیا کریں، انتظار کرو، صبح کی پہلی کرن پر جو پہلا شخص مسجد الحرام میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے مان لینا. اب بات تو بھلی کی آپ نے بھائی، ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں، رات بھر انتظار رہا. صبح کو سب کی نظریں مسجد الحرام پر جمی ہوئی ہے کہ دیکھیں پہلے کون سا شخص داخل مسجد ہوتا ہے. سبحان اللہ، دیکھتے سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. جو سب سے پہلے جو شخصیت داخل ہوئی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اور سب بھائی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. یہ کردار تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ہوا یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھوا دی،
اور فرما دیا کہ جو سردار ہے وہ اس کے کونے اٹھا لے اور لے چلے. لے گئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, اجرا نے سرس کر دیا, ڈسپیوٹ ختم. ایسے کئی مسائل ہوتے تھے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے حل ہوتے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان میں ہمارے لیے مدنی پھول ہیں. ہم اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے گھر میں, یا جہاں ہم اپنا کام کرتے ہیں, مارکیٹ ہے ہماری, مارکیٹ کے اندر لوگ ہمیں کس نام سے پکارتے ہیں. یاد رکھیے, جس طرح مسلمان کو برے کاموں سے بچنے کا حکم ہے نا, اس طرح برے ناموں سے بچنے کا بھی حکم ہے. یہ یاد رکھ, فتاوی رضویہ میں اس کی اعلیٰ حضرت نے کئی مقام پر صراحت فرمائی ہے. برے کام تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. مثال کے طور پر رشوت لینا, یہ کتنا برا کام ہے. مگر کسی کے لیے راشی مشہور ہو جانا, کسی کے لیے چیٹر مشہور ہو جانا, دھوکے باز مشہور ہو جانا, یعنی اس قسم کے ناموں سے مشہور ہونا جو برے نام ہیں. اسلام ان برے ناموں والے کاموں سے بھی روکتا ہے کہ تم جہاں اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاتے ہو وہیں اپنے آپ کو برے ناموں سے بھی بچاؤ, کہ تمہیں کوئی برے نام سے پکارے. اب اس کے لیے انسان کا ایک اپنا کریکٹر ہے, ایک اپنا کردار ہے کہ اس نے مارکیٹ کے اندر رہ کر کیا کردار ادا کرنا ہے, اس نے گھر میں رہ کر اگر شوہر ہے تو بطور شوہر اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے, اگر والد ہے تو بطور والد اس سے کیا کردار ادا کرنا ہے. ہر جگہ پر وہ مطلب کہ ننگی تلوار لیے اپنی مرضی سے جینے کا انداز ہے نا, یہ درست نہیں ہے. جینے کا انداز وہ ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے. جینے کا انداز وہ ہے جو ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. جینے کا انداز وہ ہے جو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیا ہے. ہماری مرضی سے ہم جیتے ہیں, ہمارے مزاج سے جیتے ہیں. مزاج کو چینج کرنا پڑتا. آپ کا مزاج الگ ہے, میرا مزاج الگ ہے. آپ کا نیچر الگ ہے, میرا نیچر الگ ہے. آپ کا انداز پرورش جدا ہے, میرا انداز پرورش جدا ہے. آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ الگ ہے, میرا فیملی بیک گراؤنڈ الگ ہے. کوئی گاؤں میں پرورش پاتا ہے, کوئی شہر میں پرورش پاتا ہے, کوئی غربت میں پاتا ہے تو کوئی امیری میں پاتا ہے, کوئی ٹھاٹ کے ساتھ پاتا ہے تو کوئی تنگ دستی میں پاتا ہے, کوئی بہت ہی تعلیمی یافتہ طبقے میں پرورش پاتا ہے تو کوئی بہت ہی زیادہ بیکورڈ ماحول میں پرورش پاتا ہے, کوئی مذہبی ماحول میں پرورش پاتا ہے تو کوئی غیر مذہبی ماحول میں پرورش پاتا ہے. ہر ایک کا پرورش کا انداز الگ ہے, ولادت کے مقام الگ ہوتے ہیں, خاندان کے انداز الگ ہوتے ہیں, زبان الگ ہوتی ہے, انداز سب کچھ جدا ہوتا ہے. لیکن ان سب کے جدا ہونے کا تعلق ہمارے کردار پر یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہے. بینگ ایک مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا کردار تو ایک ہی ہوگا نا. سچ بولے گا, جھوٹ سے بچے گا, دھوکہ نہیں دے گا, حیا کرے گا, نمازیں پڑھے گا, فرض و واجب جو بھی ہے وہ تو ادا کرنی ہے نا. اس کا تعلق تو ہمارے وہ کہاں کدھر کیسے پیدا ہوئے اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو اس میں یہ کہ ہم اگر مارکیٹ میں, تجارت میں, خواہ آپ نوکر ہوں, خواہ آپ بروکر ہوں, خواہ آپ ٹریڈر ہوں, جو بھی ہیں, خواہ آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق ہیں, ڈاکٹر ہیں یا آپ انجینئر ہیں یا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا وکیل ہیں, کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ اور ہم سب کا کام ہے کہ اپنے کردار کو تو اسلام کے مطابق ڈھالیں گے نا. تو اور آپ کی جو فیلڈ ہے, جو آپ سے جو متعلق لوگ ہیں, ان میں آپ کا کردار کیسا ہے, وہ آپ کو کیا کہتے ہیں. وہ آپ کو نیک سمجھتے ہیں, متقی سمجھتے ہیں کہ مسلمان نیک اور متقی نہیں کہلائے گا تو متقی نیک کون کہلائے گا. مسلمان با حیا نہیں کہلائے گا تو با حیا کون کہلائے گا. ایک وقت تھا کہ مسجد کے اندر امام کے لیے مطلب انتخاب بعض اوقات مشکل ہو جاتا کہ امامت کس کو دیں. اسے مطلب کہ یہ سوال پیدا ہوئے نا, ایک فقہی مسئلہ سامنے آیا. تو مسلمان کا کردار تو اچھا ہونا چاہیے. اسی طرح جب گھر میں اب ایک شوہر ہے تو شوہر کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا اس کا انداز ہے. اور اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے تو جسے ایک وقت پہ 4 رکھنے کی شریعت نے اجازت دی جبکہ حق ادا کر سکے, تو اس میں اس کا کیا کردار ہے. فی زمانہ فی الحال یہ بہت ہی زیادہ وہ ایک سے زیادہ میں بہت زیادہ مسائل ہیں. ایک ہی کو بندہ حق ادا کر جائے تو نصیب والا. فی الحال جو تھا شرعی مسئلہ وہ میں نے عرض کر دیا. تو اب سب کے حق ادا کرنا,
پھر اولاد ہے تو اولاد میں سب کے حقوق ادا کرنا، پھر بیٹی اور بیٹے کے اندر جو شریعت نے اخلاقی تقسیم رکھی ہے اس کو پورا کرنا، اگر بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ اچھا کردار، بھائی بنا نا بہنوں کے ساتھ اچھا کردار، اسی طرح اگر بیٹا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا کردار. یہ پوری ایک تقسیم ہے. دوستوں میں آیا ہے تو ان کے ساتھ اچھا کردار، اگر سیٹ ہے تو نوکروں کے ساتھ اچھا کردار. اور اگر ہم غور کریں تو ساری کی ساری چیزیں انسان کو ہمیں کسے گزارنی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنے کردار میں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میرا مزاج ایسا، تو آپ کا مزاج ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تبدیل کیجئے نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مزاج ہے. سنت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے امامہ سجا لیا، سنت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے داڑھی سجا لی، سنت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے لباس پہن لیا. یہی صرف سنتیں نہیں ہیں، وہ سنتیں جن کا تعلق کردار سے. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، وہ زبان سے جس سنتوں کا تعلق ہے، اس کا استعمال، آنکھ کا سنت کے مطابق استعمال، کان کا سنت کے مطابق استعمال، ہاتھ کا سنت کے مطابق استعمال، اپنے اوقات کار کا سنت کے مطابق استعمال، یہاں تک کہ نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنی ہے. جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اس طرح میں نماز پڑھنی ہے. نماز ہم نے کو اپنے انداز سے تھوڑی پڑھیں گے. تو زندگی کے تمام شعبوں میں نکاح کرنا ہے تو جو شریعت کی تھی اس طرح نکاح کریں گے، عقیقہ کرنا ہے جو شریعت کی اس طرح عقیقہ کریں گے، بچہ پیدا ہوا اذان دینی ہے جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اس طرح اذان دیں گے. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہے ہمارے پاس کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس انداز سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اپنی زندگیوں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور آپ کی سنتوں کو نافذ کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ کے جو تابعین نے نافذ کیا ہم اس طرف جائیں گے نا. اس کریکٹر کو دیکھنے کی حاجت ہے، اس سمت مطالعہ کرنے کی حاجت ہے جو فی الحال ہمارے اس میں روزمرہ کے معاملات میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اٹیچ رہیں گے، آتے رہیں گے، قافلوں میں، اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے. یہ یوں ہی نہیں کہ جیسے ایک تحریک اپنی طرف بلاتی ہے، ہوتا ہے کسی کے اندر مائنڈ ہے نا، جاتا ہے کہ یہ تو تنظیم ہے نا، یہ تو ہر تنظیم کہتی ہے کہ آپ ادھر آئیں. ٹھیک ہے تنظیم ہے، یہ کہتی ہے کہ آپ ادھر آئیں، بٹ وائی، کیوں کہتی ہے؟ دعوت اسلامی تو نان پولیٹیکل باڈی ہے، سیاسی تنظیم تو ہے ہی نہیں. کیوں کہتی ہے یہ؟ بھائی آپ آئیں گے تو تبدیلی تو آپ ہی میں آئے گی نا. اسے دعوت اسلامی کیا، تبدیلی تو آپ ہی میں آئیں گی. اور ایسا تو نہیں کہ کوئی ممبر بنتے ہیں، جتنے ممبر بڑھیں گے جتنے اسلام میں آئیں گے ایسا کسی اور مطلب کوئی ایسی اتھارٹیز ہیں یا کوئی ایسی پوزیشن ہولڈر اسلامی بھائی ہیں جن کی کوئی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا. یہ بھی نہیں ہے، کوئی مطلب کمرشل تنظیم بھی نہیں ہے، پولیٹیکل تنظیم بھی نہیں ہے. یہ تو پیورلی ریلیجیس تحریک ہے جو مسلمانوں کو باعمل بنانے کے لیے کوشاں ہے، سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے کوشاں ہے کہ جو انداز زندگی سنت کے مطابق ہمیں گزارنی چاہیے تھی وہ مسلمان بھول چکا ہے. ان مسلمانوں کو وہ انداز زندگی یاد دلانے کے لیے یہ تحریک ہے اور ان تک پہنچانے کے لیے مدنی قافلے ہیں کہ ان تک پہنچائیے. مدنی قافلوں کے علاوہ کیا ذریعہ بنے گا؟ پھر ان کو پریکٹیکل بنانے کے لیے ایک ماحول چاہیے، ایک انوائرمنٹ چاہیے. گھر بیٹھے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، گھر بیٹھے کوئی انجینئر نہیں بن جاتا، گھر بیٹھے کوئی چیز مطلب سیکھ نہیں جاتا. کسی چیز کا عادی بننے کے لیے، کسی چیز کو سیکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی جگہ پر انسان کو جوائن کرنا پڑتا ہے، اٹیچمنٹ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ سیکھتا ہے. تو دعوت اسلامی یہ تو سنتوں بھری زندگی گزارنے کا انداز سکھانے والی ایک غیر سیاسی عالم کی تحریک ہے. تو جس کو مطلب یہ سوچ بنتی ہے کہ میں بھی اپنی زندگی کے اندر سنتوں بھرا انداز اختیار کروں، گناہ سے بچوں، تقوی پرہیزگاری والی زندگی اختیار کروں،
تو وہ سوچتا ہے کہ یار کیوں اس تحریک کو جوائن کروں کہ اس تحریک کے اندر آؤں گا تو میرے گناہوں کی عادت دور ہو جائے گی، نیکیوں کی عادت پیدا ہوگی، اور میں بھی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر اپنے شب و روز گزار لوں گا، کیونکہ شب و روز تو یوں بھی گزریں گے، شب و روز یوں بھی گزریں گے۔ جو داڑھی رکھتا ہے وہ بھی دن رات گزارتا ہے، داڑھی رکھنے والے پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، داڑھی منڈانے والے میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے، بے نمازی پر بھی سورج طلوع ہو رہا ہے، جو نمازی ہے اس پر بھی سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اس نے نماز پڑھتے پڑھتے سورج کو غروب کر دیا، اس نے نماز قضا کرتے کرتے سورج کو غروب کر دیا، زندگی اس نے بھی گزار دی، مگر نیکی کرنے والا اس پورے دن میں جنت کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور نماز قضا کرنے والا، دیگر گناہ کرنے والا اس پورے دن میں کسی حد تک جہنم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سفر تو دونوں نے کیا ہے نا۔ تو دعوت اسلامی وہ ٹریک ہے جس پر آ کر میرا سفر جنت کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان میں کئی دنوں سے کر رہا ہوں، تو ایک تو اس پہ نالج ملتی ہے، اور وہ مسلمان جس نبی پر کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی سیرت کو تو جانے۔ ہم تو چیدہ نصاب کی کتابوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ نہیں جانتے ہم۔ پھر اس سیرت کے پہلو میں ہمارے لیے کہاں عمل ہے اور کس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس سمت ہماری رہنمائی نہیں ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ اس طرح کی ہمیں رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، اجتماع میں آئیں، قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر میں تبدیلی آئے گی، آپ کے کردار میں، آپ کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی۔ بات چلی تھی مزاج سے، تو جو مزاج ہمارا بگڑ چکا ہے اس مزاج کو اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے مینرز کو درست کرنا چاہتے ہیں، جو ویل مینرز ہیں، جو ویل ایٹیکیٹ ہیں، سب کے سب سنت میں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں عطا کیے، اس سے بہتر اخلاق کہیں نہیں ملیں گے۔ آپ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو متعلق بڑی پیاری یہاں میں نے پڑھا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے بچپن سے جوانی کا زمانہ پایا، تو جس طرح بچپن میں آپ کے لیے سیرت میں بڑا اٹریکشن تھا، لوگ بڑے توجہ دیکھتے تھے، کیا یہ مطلب ایک الگ سی چیز تھی، آپ کا انداز بڑا جدا تھا، جوانی کا بھی یہی عالم تھا۔ تو اعلان نبوت سے قبل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ خود سرکار کے اخلاق کی تو تعریف قرآن کرتا ہے نا، کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں وغیرہ سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص شیوا تھا، سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا کہ لوگوں کے خمیر میں ان کی مطلب رگو پے میں داخل تھیں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام عیوب اور نقائص سے بالکل پاک صاف اور جدا تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت اور دیانت کے پورے عرب میں شہرا تھا، اور مکہ مکرمہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک خاص وقار تھا. مطلب وہ زمانہ کیسا تھا، اس میں اپنے اندر اس قدر وہ کردار اپنا پیش کیا. اور ان تمام اچھے کردار کے ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے نا، کہ وہ تو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ وہ خاندانی ایک طرح سے ایک بزنس تھا، فیملی بزنس تھا، ٹریڈنگ. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے دادا تھے، یہ بھی تجارت کرتے تھے، اور خود تجارت کے لیے آپ کے والد صاحب گئے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پھر راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا. تو تجارت تو گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے ایک فیملی بزنس تھا. پھر تجارتی قافلوں میں جانا، پھر وہاں تجارت میں رہ کر تجارت کرتے ہوئے اپنے آپ کو امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو جانا، یہ ایک بہت پیارے کردار ہے. اور یہی وہ میجر کردار ہیں جو مسلمان بدقسمتی سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھولتا جا رہا ہے. کہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی. میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم آپ کو ادا کر دوں گا. اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا. تیسرے روز جب میں اس جگہ پہنچا تو جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی جگہ انتظار کرتا پایا. میری اس بے احتیاطی یا جو میں وعدہ بھول گیا 3 دن کے بعد آیا، اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بل تک نہ آیا. بس صرف اتنا فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 روز سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ایسی مثال کون لا سکتا ہے؟ نہیں، لا ہی نہیں سکتا. تو ابھی تو ہم کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار، سب مل کر بولو، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اسی طرح حضرت سیدنا صحابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں. حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے، آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا. یعنی یہ یوں سمجھے کہ آج جو ہم نے بیان کیا ہے نا، یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جو تجارتی معاملہ تھا اور جو لوگوں سے میل جول تھا، ایک جو معاشرتی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک زندگی تھی، اور گھر میں، تجارت میں، خاندان میں اور شہر میں اور سفر میں جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے جو ایک نمونہ عمل پیش کیا، اس پر ہم نے آج کے اس بیان میں کچھ باتیں سنی ہیں. اور اس میں سب کے لیے، میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی، بالخصوص جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے اس سے بے حد مدنی پھول ہیں.
اسی طرح جن کو کوئی مال دیتا ہے کہ جاؤ میرا مال بیچ کر آ جاؤ، میرا مال دے کر آ جاؤ. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کسی تاجر سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ اب مطلب ہم پہلے یہ ہوتا تھا مارکیٹ کے اندر کسی کو دے دیا جاتا تھا کہ یار یہ لو مال بیچ کر آ جاؤ، تو یوں مطلب غریبوں کا بھی بھلا ہو جاتا تھا. مگر بددیانت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اگر کوئی اس طرح کوئی ضرورت مند آ بھی جاتا ہے تو اس کو مال دیتے نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیسے دو مال لے جاؤ، پیسے رکھو مال لے جاؤ، کیونکہ تم مال لے کے جاؤ گے، مال بیچ کے مجھے پیسے دو گے نہیں تو مال ٹھیک ہے نہیں بکتا، ٹھیک ہے میری آنکھ کے سامنے تو رکھا ہوا ہے. یہ کیا بھلا، یہ کیا بات ہوئی کہ میرا مال بھی گیا میرے پیسے بھی گئے، وہ بندہ بھی جاتا ہے. تو اس طرح کی بددیانتی اور اس طرح کی خیانت ہمارے یہاں عام ہو گئی. اب مسلمان پر اعتماد نہیں کرتا. ایک وقت تھا کہ کافر مسلمان پر اعتماد کرتا تھا، غیر مسلم مسلمان پہ اعتماد کرتا تھا کہ یہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے خیانت نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے یہ بددیانتی نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ مسلمان ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے یہ ملاوٹ نہیں کرے گا. ایک وقت تھا، اور اب یہ وقت آ گیا بدقسمتی سے کہ نہیں یہ مسلمان ہے. بچوں بدقسمتی ہماری، مجھے کہتے ہوئے بھی ظاہر شرم آئے گی، حیا آئے گی، مگر ہمیں شرم و حیا کہتے ہوئے آتی ہے، کرنے والے کو شرم و حیا نہیں آتی، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا سر شرم کے مارے جھک رہا ہے اس کے جھوٹ کی وجہ سے. وہ کہتا میں اکیلا کر دو، کیا ہو تم اکیلے اپنی جگہ پر ہو، تمہاری وجہ سے بات کس پر ہو رہی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کر رہا ہے نا اس نے اسلام کے اصولوں کو توڑا ہے. اسلام کو دیکھنا تو میرے آقا کی سیرت کو دیکھو نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھنا تو صحابہ کرام کو دیکھو نا، امام اعظم کی سیرت کو دیکھیں، غوث اعظم کی سیرت کو دیکھیں، غریب نواز کی سیرت کو دیکھیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے، امام اعظم بھی تجارت کرتے تھے، کمال کی تجارتیں تھی ان کی، اور بڑے بڑے بزنس مین تھے. اس طرح کئی بزرگان دین گزرے جو تجارتیں کی ہیں، کاروبار کیا ہے، کام کاج کیا ہے. تو ان کی سیرت دیکھیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور الحمدللہ ان کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے. آج مسلمان کو مسلمان اعتماد نہیں کر پاتا. وہ ایک وقت تھا کہ مسلمان پر غیر مسلم اعتماد کرتا تھا، اور مسلمان کا کردار دیکھ کر، اس کا اسوہ دیکھ کر، اس کا اخلاق دیکھ کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو جاتا تھا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ ٹھوکر لگی، کیچڑ اڑی کسی کے گھر کی دیوار پر، اب کھڑے ہیں کہ اس کے گھر کی دیوار کیچڑ والی ہو گئی، کیچڑ صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑتی ہے، مٹی جھڑے گی تو کسی کی دیوار ہے، مٹی جھڑنی نہیں چاہیے، دیوار کو گندی رکھ نہیں سکتا کہ کسی اور کی دیوار ہے. سوچ میں تھے کہ جس کا گھر تھا وہ آ گیا، وہ امام اعظم سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ سمجھا کہ یہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے آئے، ڈرتا جھجکتا حاضر ہوا، حضور معاف کر دیجیے، تھا غیر مسلم، معاف کر دیجئے میں اب قرضہ واپس کر دوں گا، آپ کا تھوڑی دیر ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی قرضہ لینے نہیں آیا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں گزرا تھا، ٹھوکر لگی، کیچڑ آپ کی دیوار پر اڑی ہے، میں اب سوچ رہا ہوں کہ دیوار صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے، مٹی جھاڑتا ہوں تو دیوار خراب ہوتی ہے، کروں تو کیا کروں؟ اب وہ دیکھتا رہ جائے گا نا کہ جب مسلمانوں کا امام ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا؟ پھر ان کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا عالم کیا ہوگا سیرت کا؟ اتنا عظیم اسلام اور قرآن کی ایسی تعلیم، اسلام کی ایسی تعلیم. وہ عرض کرتا ہے علی جا دیوار کی کیچڑ بعد میں دھوئیے، صاف کیجئے گا، اس کا معاملہ بعد میں کر لیں گے، پہلے میرے اندر کی گندگی کو صاف کیجئے. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. مسلمانوں کا کردار تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کردار ہے، کردار مبارک ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. آقا کا ظاہر جو امامہ، داڑھی، زلفیں وغیرہ جو تھا، کھانے کے پینے کا انداز، کئی ایسے انداز تھے، اس کو اختیار کرنا. اسی طرح جو ایک سچ، حیا، وفا، امانت داری، دیانت داری، خوف خدا، ان تمام کئی چیزیں ہیں جن کا بیان کیا.
ان سب کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مبارک سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔